اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لوگوں کو المرتضی سینٹر کی جانب سے رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں جو پروگرامز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کے سلسلے کی آج دوسری نشست ہے۔ ڈاکٹر زاہد علی زاہدی نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور ہم مزید وقت کو ضائع کیے بغیر پروگرام کو اپنے مقررہ وقت پر اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا اور تلاوت کے لیے میں ملتمس ہوں نکال مہدی سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ السلام علیکم۔ آج میں سورۃ الکافرون کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ صدق الله العلي العظيم۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم۔ جزاک اللہ میکال، خدا کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ماشاءاللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ میں مزید وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے مہمان اسکالر رسپیکٹڈ ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی اس سیشن کا آغاز کریں۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ اللہم صلی صلی علی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ فضان محترم، ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو چکے ہیں
اور کل کی نشست میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رمضان کی فضیلت اور روزے کی اہمیت کیا ہے، اور ہم پیغمبر کے خطبے یعنی خطبہ شعبانیہ سے کچھ اقتباسات پیش کر رہے تھے۔ اس خطبے میں اللہ کے رسول نے خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں خدا سے یہ طلب کرو، سوال کرو، دعا کرو کہ وہ تمہیں روزے رکھنے اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی حوالے سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے، آپ کی سنی ہوئی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ ایک جگہ کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا۔ ان دو آیتوں کو ملا کر کہتے ہیں کہ شب قدر بھی ماہ رمضان ہی میں ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ نزول قرآن جو ہے وہ دو طرح سے ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں نزول دفعی اور ایک کو ہم کہتے ہیں نزول ترتیبی۔ نزول دفعی کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن یعنی علم قرآن کے صورت میں، آیت اور سورہ اور عبارت کی صورت میں نہیں، بلکہ علم قرآن کی صورت میں لوح محفوظ سے قلب پیغمبر پر نازل ہوا، اور وہ ماہ رمضان میں نازل ہوا، وہ ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ البتہ نزول قرآن کا آغاز رمضان سے نہیں ہوا، جیسا کہ ہمارے ہاں برادران اہل سنت کا نظریہ ہے کہ نزول قرآن جو ہے وہ رمضان سے شروع ہوا، بلکہ نزول قرآن کا جو آغاز ہے ہمارے ہاں وہ 27 رجب سے ہے، جس کو ہم روز مبعث کہتے ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پورا قرآن دفعتاً دفعی نزول یعنی ایک دم ایٹ ونس پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے قلب پیغمبر پہ اترا، یہ دفعی نزول کہلاتا ہے، اور وہ علم کے صورت میں اترا، علم قرآن کی صورت میں اترا۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، یہودیوں نے پوچھا یہ بچہ کہاں سے آیا، تو جناب مریم کو حکم تھا کہ وہ اشارہ کریں، فقط زبان سے کچھ نہ کہیں، اور انہوں نے اشارہ کر دیا، فاشارت بھی۔ تو جب اشارہ کیا تو یہودیوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کس طرح بات کریں، یہ تو جھولے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ جس پہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وہ کون سی کتاب تھی؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کوئی کتاب لے کر آئے تھے؟ یہودیوں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ، منع بتاؤ، اتنی بڑی بات کر رہے ہو، کہاں ہے وہ کتاب؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی اس وقت، جب وہ چھوٹے تھے، گہوارے میں پڑے ہوئے تھے، لیکن کسی نے نہیں پوچھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ایک تو یہ بچہ گہوارے میں بات کر رہا ہے، یہ خود ایک عجیب بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب سے مراد یہ صفحہ، یہ ورق، یہ پرنٹنگ، یہ ٹائٹل، یہ نہیں ہے، بلکہ کتاب سے مراد ہے علم کتاب، اور جو علم کتاب ہوتا ہے وہ قلب پیغمبر پہ نازل ہوتا ہے، وہ پرنٹڈ صورت میں نہیں اترتا۔ جب اس کو پرنٹ کر لیتے ہیں، جب اس کی کتابت کر لیتے ہیں، جب اس کو بائنڈ کر لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مصحف۔ مصحف دیکھیں قرآن کریم میں بھی جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی قرآن میں خود قرآن کو کتاب کہا گیا ہے متعدد مقامات پر۔ تو جب یہ والی آیت ہے کہ لا ریب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس وقت قرآن کتاب کی شکل میں تھا؟ نہیں تھا۔ تو یہ جو لفظ کتاب ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے جس کو ہم لوگ اردو میں کتاب کہتے ہیں۔ اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں کتاب، اس کے لیے لفظ ہے مصحف۔ تو قرآن کتاب تو تھا لیکن مصحف نہیں تھا۔ مصحف بعد میں بنا جب اس کو لکھا گیا اور بائنڈ کیا گیا۔ تو
خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو قرآن کا نزول ہوا وہ دفعی نزول ہے، یعنی کہ ایک دم پورا قرآن کتاب کی شکل میں نہیں، آیتوں اور صورتوں کی شکل میں نہیں، بلکہ علم کتاب کی شکل میں نازل ہوا اور وہ قلب پیغمبر پہ اترا، اجمالی صورت میں اترا، اس کو ہم کہتے ہیں دفعی نزول، اور وہ ماہ رمضان میں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد ترتیبی نزول کا سلسلہ شروع ہوا کہ موقع بموقع مختلف مقامات پر، مختلف شہروں میں، کبھی مکے میں، مدینے میں، طائف میں، تو جیسے جیسے موقع آتا چلا گیا ویسے ویسے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی چلی گئی، اس کو ہم کہتے ہیں ترتیبی نزول۔ یہ ترتیبی نزول ہے، یہ 23 سال میں، تقریباً 22.5 سال میں، بلکہ پہلے وحی کے نزول کے بعد ایک گیپ آ گیا تھا، اس حساب سے دیکھیں تو 20 سال میں پورا قرآن جو ہے وہ تدریجی صورت میں گریجولی نازل ہوا۔ اچھا، ان دونوں کے لیے الفاظ بھی قرآن کریم میں آئے ہیں۔ تدریجی نزول کے لیے لفظ آیا ہے تنزیل، تنزیل من رب العالمین، کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ تدریجاً نازل ہوا ہے۔ اور دفعی نزول کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے انزال، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو ماہ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں پورا قرآن ایک دم اترا۔ تو چونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور مولا علی کے وقال یہ ربیع القرآن کا مہینہ ہے، یعنی قرآن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ تو کسی اور موسم میں انسان باغ میں جائے یا نہ جائے، بہار میں ضرور جانا چاہیے اس کو۔ تو سال بھر اگر قرآن کی طرف توجہ کم ہے، پھر بھی رمضان میں توجہ بڑھ جانی چاہیے، کیونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن فقط رمضان کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن انسان کی پوری زندگی کے لیے ہے، پورے سال کے لیے ہے، اور یہ پوری زندگی کا ایک نصاب ہے، ایک کریکولم ہے۔ فقط رمضان میں پڑھنے اور خاص طور پر ختم کرنے کے لیے قرآن نہیں آیا۔ ختم کرنے پہ بہت زور ہے ہمارے یہاں، بلکہ بعض غلط فہمی بھی پھیلی ہوئی ہے اس کے بارے میں کہ اگر جس مہینے قرآن شروع کریں تو اسی مہینے میں ختم کرنا ضروری ہے، حالانکہ ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ قرآن نازل ہی 20 سال میں ہو رہا ہے، تو پیغمبر کے دور میں تو تصور ہی نہیں تھا کہ ختم کریں، تو جس مہینے شروع کریں اس مہینے ختم کریں، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ قرآن کے جو سپارے بنائے گئے ہیں 30 سپارے، یہ بھی بعد میں بنائے گئے ہیں، اور یہ کچھ لوگوں نے بنا دیا کہ چلو روزانہ ایک سپارہ پڑھ لو تو 30 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا، یہ اپنی آسانی کے لیے لوگوں نے کر لیا، ورنہ یہ جو سپارے ہیں ان کی بھی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس سپارے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ بات پوری نہیں ہوئی، اگلا سپارہ شروع ہو گیا، تو اس لیے یہ سپارے بھی لوگوں نے اپنی آسانی کی خاطر کہ ایک مہینے میں قرآن پڑھ لیں گے اس طرح بنا دیا۔ تو ختم کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری ہے قرآن کو سمجھنا ہے۔ اور نزول قرآن کا جو ہدف اور مقصد ہے وہ بھی یہی ہے، جس آیت سے ہم نے آغاز کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو اتارا گیا، اس کے آگے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن اصل میں ہدایت کے لیے ہے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے۔ شروع میں کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت۔ تو بعض لوگ وہاں پہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے، متقین تو پہلے متقین ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں وہ تو خود ہدایت یافتہ ہیں، شاید تو وہ جو خود ہدایت یافتہ ہیں ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ اگر یہ جگہ قرآن کریم نے کہا ہے ھدی للمتقین، تو دوسری جگہ یہ کہا گیا ہے ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جگہ کہا گیا ھدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ یہ جو الگ الگ جملے ہیں ان کی تشریح اس طرح کی جاتی ہے کہ قرآن کریم دراصل ہر شخص کے لیے ہدایت ہے، ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، لیکن اگر وہ ایمان قبول کر لے تو اس کی ہدایت کے درجے میں اور اضافہ ہو جائے گا، اگر وہ تقوی اختیار کر لے تو ہدایت کے لیول میں اور اضافہ ہو جائے گا۔
تو ہدایت کے بھی تو مختلف درجات ہیں، ہدایت کے بھی مختلف لیولز ہیں، اور اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کم از کم انسان کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کے لیے ایک ایکسیپٹنس، ایک پرسیپشن موجود ہونا چاہیے. یعنی اگر اس کے سامنے حق بات واضح ہو جاتی ہے، حقیقت واضح ہو جاتی ہے، تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. اگر کسی انسان کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے، یعنی اگر کسی انسان کے اندر جہالت ہے، کسی انسان کے اندر ہٹ دھرمی ہے، کسی انسان کے اندر تکبر ہے کہ اگر حق واضح ہو جاتا ہے پھر بھی قبول نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لیے کوئی چیز ہدایت نہیں ہے. نہ انبیاء علیہ السلام اس کے ہادی بن سکتے ہیں، نہ قرآن ان کا ہادی بن سکتا ہے، نہ ان کی عقل ان کی ہادی بن سکتی ہے. اگر انسان کے اندر ہٹ دھرمی ہے، تعصب ہے، تنگ نظری ہے، حق واضح ہونے کے باوجود قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. جیسے اہل نجران نے جب پنجتن پاک کو دیکھا تو ان کے سامنے حق واضح ہو گیا. ان کے اسقف اعظم نے کہہ دیا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پنجتن پاک کی حقانیت کو سمجھ گئے، اور ان کے سامنے پیغمبر ہیں، ان کے سامنے اہل بیت ہیں، اقرار بھی کر رہے ہیں کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ. یہ بھی کہہ دیا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا. تو یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ ہم جزیہ دے کے رہنے کو تیار ہیں. جزیہ یعنی کافر بن کے رہیں گے. حق واضح ہونے کے باوجود بھی قبول نہیں کریں گے، کافر بن کے رہیں گے. تو یہ چیز جس کے اندر ہو، جس کے اور مفادات آڑے آ جائیں، جو حق واضح ہونے کے باوجود قبول نہ کرے، ایسے شخص کے لیے کوئی بھی چیز ہدایت نہیں ہے. چاہے اس کے سامنے پیغمبر اکرم کھڑے ہوں، چاہے اس کے سامنے پنجتن پاک کھڑے ہوں، چاہے اس کے سامنے قرآن کی آیت پیش کر دی جائے، چاہے اس کے سامنے عقلی اور منطقی دلیلیں پیش کر دی جائیں، وہ انسان حق کی طرف نہیں آ سکتا. تو یہ جو کم سے کم کوالٹی ہے، اس کو بھی تقویٰ کہا گیا. کم از کم منیمم انسان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ حق واضح ہونے کے بعد وہ قبول کر لے، ورنہ اس کے لیے کوئی چیز ہدایت نہیں بنے گی. تو یہ ہدایت کے مختلف درجات ہیں، یہ مختلف لیولز ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید میں نے امام حسین علیہ السلام کے جملہ پہلے بھی بیان کیا ہے، آپ ہی کے سامنے بیان کیا ہے، کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے بہت خوبصورت جملہ فرمایا ہے قرآن کریم کے بارے میں کہ فیہ اربعۃ اشیاء. اس قرآن کے اندر 4 چیزیں ہیں: العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق. ایک اس کی عبارت ہے، ایک اس کے لطافت ہے، ایک اس کی عبارت ہے، ایک اس کے اشارے ہیں، ایک اس کے لطائف ہے، ایک اس کی حقائق. فالعبارۃ للعوام. امام فرماتے ہیں کہ عبارت جو ہے قرآن کی، ٹیکسٹ، عبارت، جملے، الفاظ، یہ عام لوگوں کے لیے ہے. عام لوگ اگر ان کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو کچھ نہ کچھ ہدایت وہ ضرور حاصل کریں گے. لیکن والاشارۃ للخواص. لیکن قرآن کی جو عبارت ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو جملے ہیں، یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو صورتیں ہیں، یہ بعض مفاہیم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بعض مطالب کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس اشارے تک ہر شخص نہیں پہنچ سکتا. خاص لوگ پہنچتے ہیں، علماء پہنچتے ہیں، اہل علم پہنچتے ہیں، دانشور پہنچتے ہیں، مفسرین پہنچتے ہیں، فقہاء پہنچتے ہیں. ہر آدمی کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، بلکہ علم کے خاص درجے پر پہنچ کر انسان قرآن کے ان اشاروں کو، ان رموز کو سمجھ سکتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا واللطائف للاولیاء، کہ قرآن کے اندر کچھ لطائف ہیں، کچھ باریکیاں ہیں، کچھ ڈیلیکیسی ہے قرآن کی. اس ڈیلیکیسی تک اہل علم میں نہیں پہنچ سکتے، بلکہ اولیاء اللہ پہنچتے ہیں. اولیاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقط صاحبان علم نہیں ہیں، بلکہ معرفت کے ایک درجے پر بھی فائز ہیں. ان حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان معرفت کے اس درجے پر فائز ہو، پھر اس حقیقت تک پہنچ سکتا ہے. اولیاء اللہ پہنچتے ہیں. واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء. اور حقیقت قرآن کا علم تو انبیاء کے پاس ہے. لوح محفوظ سے قلب پیغمبر پہ جو حقیقت نازل ہوئی ہے، اس کا علم تو کسی کے پاس نہیں ہے، انبیاء کے پاس ہے. یا یہ علم انبیاء علیہ السلام کے پاس ہے، یا یہ علم پیغمبر اکرم سے سینہ بسینہ ان ہستیوں کی طرف منتقل ہوا کہ جن کو وہ اس امت کے لیے ہادی اور رہبر بنا کر گئے.
جن کے لیے فرما کر گئے کہ انی تارکم فیکم ثقلین، دیکھو میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں، کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری اطرت. یعنی اللہ کی کتاب نہیں ہے فقط عبارت نہیں ہے، فقط ٹیکسٹ نہیں ہے، بلکہ اس ٹیکسٹ کے ساتھ، اس عبارت کے ساتھ ایک معلم بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک مدرس بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اس کو ایکسپلین کرنے والا بھی دے کے جا رہا ہوں میں. اور یہی نہیں بلکہ کتاب اگر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ایک صاحب کتاب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، وارث کتاب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر میں دین چھوڑ کے جا رہا ہوں تو لا وارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، ایک وارث دین بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک معلم دین بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو امت سے آپ نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک دونوں کو تھامے رہو گے، دونوں کو پکڑے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور دیکھو یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر تک نہ پہنچے. تو دونوں کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. تو قرآن اگر ہے تو قرآن کے ساتھ ایک معلم قرآن بھی ہے. خدا نے بھی اگر قرآن کو بھیجا تو یوں ہی نازل نہیں کر دیا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو قرآن دیا، انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل کی، انبیاء علیہ السلام پر میزان کو اتارا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور کتاب اور میزان کو ان کے ساتھ اتارا. انا ارسلنا، ایک اور جگہ پر هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ، کہ ہم نے رسولوں میں سے مبعوث کیا ہے امین میں، کیوں؟ تاکہ وہ تلاوت قرآن کرے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے. یعنی تعلیم کتاب دینا بھی انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، تعلیم کتاب دینا بھی پیغمبر اکرم کا کام ہے. تو اللہ نے فقط کتاب نہیں دے دی کہ یہ کتاب لے اور امت تک پہنچا دیں، بس ریڈنگ کر کے سنا دیں، نہیں، بلکہ ایجوکیٹ کرنا، ٹیچ کرنا. ایجوکیشن اور ٹیچنگ جو ہے وہ فقط ریسائٹنگ نہیں ہے، ریڈنگ نہیں ہے. ایک اگر کورس میں فرض کریں ہمارے یہاں بی اے کے کورس میں سورہ حجرات شامل ہے، اگر ٹیچر آ کے سورہ حجرات کی تلاوت کریں اور چلے جائے تو آپ نہیں کہیں گے کہ اس نے ٹیچنگ کی، بلکہ ایکسپلین کر کے بتائے، سمجھا کر بتائے. اور سمجھانے میں بھی یہ ہے کہ وہ طالب علم کے لیول پہ آ کے سمجھائے. ٹیچر کہتے ہیں اس کو، ٹیچر از مین ہو میکس تھنگ ایزی. ٹیچر یہ نہ کہے کہ میں تو بہت قابل ہوں، میں تو ماسٹرز ہوں، میں تو پی ایچ ڈی ہوں، میں اپنے لیول پہ پڑھاؤں گا تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے. ممکن ہے ٹیچر بہت قابل ہو، بڑا اسکالر ہو، لیکن اگر وہ اپنے لیول پہ پڑھا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا ٹیچر نہیں ہے. اچھا ٹیچر وہ ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ آ کے سمجھائے. ایک عالم دین نے بڑی خوبصورت ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن میں نازل ہوا ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا. تو نازل کا مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ اصل میں تو قرآن جس لیول پہ ہے، انڈرسٹینڈنگ کے جس لیول پہ قرآن ہے، اس لیول پہ انسان جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتا، انسان کی رسائی نہیں ہے، انسان کی عقل وہاں تک پر نہیں مار سکتی. تو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اس قرآن کو نیچے اتارا تاکہ قرآن نیچے آئے اور پھر انسان جو ہے اس کو سمجھ سکے. تو یہ نزول کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے نیچے اتارا تاکہ انسان اپنی عقل سے، شعور سے اس کو سمجھ سکے، اور پھر بھی نہیں سمجھ سکے گا تو ایک معلم قرآن کو بھی ساتھ میں رکھا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو اس کو پڑھ کے تشریح کر کے سمجھا کر بتائے کہ قرآن کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس سورے کا مطلب یہ ہے. تو قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے. اس ہدایت کے مختلف لیولز ہیں. اس لیول میں پہلا لیول جو ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ، پہلا لیول جو ہے وہ ہے سمجھنا. اب ہمارے یہاں رائے یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ تو رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے. بہت سے لوگ تو پڑھنے نہیں جانتے، ریڈنگ ہی نہیں جانتے قرآن کی. لیکن جو لوگ ریڈنگ نہیں جانتے ان کے لیے سیکھنا بہت مشکل نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی ریڈنگ کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل پیش نہیں آنی چاہیے، خاص طور پر ایسے لوگوں کو کہ جن کی زبان قرآنک لیٹرز میں، قرآنک الفابیٹ میں لکھی جاتی ہے، جیسے اردو زبان ہے. اگر کوئی شخص اردو جانتا ہے، فارسی جانتا ہے، سندھی جانتا ہے، پنجابی جانتا ہے، کہ جن کی اپنی زبان جو ہے وہ قرآنی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، تو اس کے لیے قرآن کی ریڈنگ کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، بہت آسان کام ہے. اور وہ 3 سے 5 گھنٹے کے اندر یہ ریڈنگ سیکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. ہاں، جن کی زبان کچھ اور ہے، جیسے انگلش ہے، فرینچ ہے، جرمن ہے، چائنیز ہیں، جن کی زبان جو ہے وہ اور لیٹرز میں اور الفابیٹ میں لکھی جاتی ہے،
جن کی ویکیبلری کامن نہیں ہے. یہاں تو اردو زبان فارسی زبان کی 70% ویکیبلری جو ہے وہ کامن ہے. جو الفاظ قرآن کے اندر ہیں وہی ہمارے زبان میں استعمال ہوتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسم اللہ رحمان رحیم یہ سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، حمد رب عالمین، مالک یوم دین، یہ سارے الفاظ اردو میں بھی استعمال ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے قرآن کو سمجھنا، لیکن پہلے مرحلے پر ریڈنگ پڑھنا ہے. پڑھنے کا بھی ثواب ہے اور پڑھنا مشکل نہیں ہے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھنا کیا مناسب ہے؟ تو دیکھیں بغیر پڑھے ہوئے بغیر سمجھے ہوئے پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا بھی فائدہ ہے. یہ نہ کہیں بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے کا بیکار ہے. لیکن یہ ایک مرحلہ ہے، ایک لیول ہے جب انسان بغیر سمجھے ہوئے پڑھتا ہے. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب اسکول جاتے ہیں تو ان کو پہلے مرحلے پر پرائمری میں یا مونٹیسری میں کچھ پوائمز پڑھائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں ہمٹی ڈمٹی سیٹ ہونے بال بابا بلیک شیپ یہ اس طرح کے جو پڑھائے جاتے ہیں، تو کیا وہ بچے سمجھتے ہیں؟ ان کو نہیں سمجھتے. ان کو انگلش تو نہیں آتی اس وقت، وہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یاد کر لیتے ہیں، رٹ لیتے ہیں، ٹیچر ان کو پڑھا دیتے ہیں. تو اس کا فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جی اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی اسی عمر سے اس بچے کے اندر انگلش لینگویج کی ووکیبلری آ گئی ہے، پروناؤنسیشن آ گئی ہے، ایکسنٹ آ گیا ہے. اور آہستہ آہستہ جب یہ تھوڑا سا اور پڑھ لے گا، سیکھ لے گا، گرامر سمجھ لے گا، ٹیکسٹ ریڈنگ سیکھ لے گا، خود بخود سمجھ لے گا چیزیں. لیکن کم از کم پہلے مرحلے پر اس کے پاس ووکیبلری ہوگی، ایکسنٹ ہوگا، پروناؤنسیشن ہوگی، یہ سب چیزیں آ جائیں گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ہمٹی ڈمٹی سیٹ ہونے والی پڑھتا رہے وہ، بلکہ اس کا اگلا مرحلہ بھی آئے گا. یہ قرآن کے ساتھ کہ قرآن کے انڈرسٹینڈنگ کا بھی ایک لیول ہے. سب سے پہلے تو ریڈنگ کریں. البتہ جو میں نے بیان کیا کہ 3 سے 5 گھنٹے میں انسان ریڈنگ کر سکتا ہے، تو یہ بالکل انیشل لیول کی ریڈنگ ہے. لیکن اگر اس کو آپ ڈھنگ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کچھ تجوید اور مخارج بھی سیکھیں، ذرا بہتر انداز میں پڑھیں. اچھا یہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین یا ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دونوں ایک ہی بات ہے. اور خدا کو ہمارے ایکسنٹ سے کیا لینے دینا ہے؟ تو دیکھیں بات تو ٹھیک ہے کہ خدا تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے اور اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم عین اور ہا اور قاف کو حلق سے نکالیں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی لینگویجز کو ہم پڑھتے ہیں، جتنے زبانوں کو پڑھتے ہیں، جتنی عبارتوں کو پڑھتے ہیں، تو ہماری تو یہ کوشش ہوتی ہے نا کہ اس کے ایکسنٹ کو بھی کاپی کریں. اگر ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں، انگلش سیکھ رہے ہیں، اور واپس آ کر وہ ہم سے اس طرح کہیں ہاؤ آر یو، آئی ایم اے فائن، اینڈ یو، آئی ایم اے ویل، کہیں وہ یہ کیا بول رہے ہیں، کون سی زبان ہے؟ لیکن کہیں ہیلو ہاؤ آر یو، فائن تھینکس، تم کہ وہ اچھی انگلش سیکھ رہے ہیں، حالانکہ بات تو وہی ہے، جملے تو وہی ہیں. انگلش پہ تو ایکسنٹ پہ بہت زور ہے. تو جب قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں، زیارتیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو تھوڑا سا ایکسنٹ کا خیال رکھیں، بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم اہل زبان نہیں ہیں. ہم جتنا بھی زور لگا لیں گے اہل زبان کی طرح نہیں بول سکتے، لیکن کافی بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور پاکستانیوں کی تو ویسے بھی زبان ایسی ہے کہ وہ ہر دوسری زبان کو بہت اچھی بول لیتے ہیں. انگلش بہت اچھی بولتے ہیں، عربی بہت اچھی بولتے ہیں، فارسی بہت اچھی بولتے ہیں، ہر زبان کو بہت اچھی کاپی کرتے ہیں. انڈو پاک کے لوگوں کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے، یا یہ کہ ہماری زبان کے اندر ہر طرح کا ساؤنڈ ہے. جیسے ایک عرب جتنا بھی زور لگا لے ڈی اور ٹی نہیں بول سکتا، ایک انگریز جتنا بھی زور لگا لے وہ قاف مشکل سے نکالے گا، وہ ہا نکالے گا مشکل سے، عین مشکل سے نکالے گا. ہماری اپنی زبان میں قاف بھی ہے، ہا بھی ہے، اور غین بھی ہے، اور ڈال بھی ہے، اور ڑے بھی ہے، اور چے بھی ہے، سارے ہر طرح کے ساؤنڈ ہے. تو ہمارے لیے آسان ہے دنیا کی کسی بھی زبان کو پڑھنا اور کاپی کرنا، اس لیے مشکل نہیں. تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو کم از کم انسان پہلے مرحلے میں نماز کی تجوید سیکھ لے کہ نماز جو پڑھ رہا ہے تو صحیح پڑھے، اس کے بعد والے مرحلے میں اور چیزیں کر لیں. کیونکہ عربی زبان خاص طور پر جب بغیر سمجھے ہوئے کوئی پڑھتا ہے تو بڑی نازک زبان ہے.
زبر اور زیر سے فاعل اور مفعول کا فرق ہو جاتا ہے. بعض اوقات تھوڑا سا لمبا آپ نے کھینچ دیا معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ ناپید نسل ہے. ان شانئک، اگر آپ نے اس کو کھینچ دیا ان شانئک، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک میں آپ کا دشمن. ذرا سا کھینچنے سے معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. وقف اور وصل سے معنی بدل جاتا ہے کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا. ایک مشہور مثال دی جاتی ہے نا کہ پرچی میں لکھ کے کسی نے دے دیا روکو مت جانے دو، گیڑ والے نے روک لیا اس کو، اس نے کہا اس میں لکھا ہوا روکو مت جانے دو، اس نے کہا نہیں اس میں لکھا ہوا روکو مت جانے دو. تو اب دیکھیں وقت اور وصل کا فرق ہے کہ کہاں پہ رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا ہے. اس سے معنی کا فرق پڑ جاتا ہے. اردو میں بھی پڑتا ہے، انگلش میں بھی پڑتا ہے، عربی میں بھی پڑ جاتا ہے. زبر اور زیر سے فرق پڑ جاتا ہے، وقت اور وصل سے پڑ جاتا ہے. تھوڑا سا لمبا کھینچ جائے تو اس سے پڑ جاتا ہے. الفاظ بعض اوقات ملتے جلتے ہوتے ہیں، سملر ساؤنڈنگ ورڈز ہوتی ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی، سین سے صلی کا مطلب قتل کرنا، ذبح کرنا. صاد سے صلی کا مطلب ہے درود بھیجنا، سلام پڑھنا. تو یہ فرق ہوتا ہے. یقیناً ایک مومن کی نیت ایسی نہیں ہوتی ہے غلط نیت، وہ تو یقیناً صحیح نیت سے ہی پڑھتا ہے. لیکن کہنے کی بات صرف اتنی سی ہے کہ تھوڑی سی اگر وہ کوشش کر کے سیکھ کے پریکٹس کر کے زیادہ بہتر پڑھ لے تو کتنا اچھا ہو، کتنا اچھا لگے گا. تو یہ ہے بات. تو اس لیے اب جو لوگ بڑے عمر کے ہیں اگر وہ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے بچوں کو جب قرآن پڑھائیں تو اچھے استاد سے پڑھائیں، اچھے قاری سے پڑھائیں، اچھی قرات اور مخارج کے ساتھ پڑھائیں، تاکہ بچے ہیں آسانی کے ساتھ کاپی کر لیتے ہیں اور وہ جو پڑھیں تو صحیح پڑھیں. پہلا مرحلہ تو یہ ریڈنگ. بہت سے لوگوں کو ریڈنگ آتی ہے، پریکٹس میں نہیں رہے، بچپن میں پڑھ کے ختم کر دیا اور تقریب ہو گئی اور بس پھر جو قرآن کو چھوڑا دوبارہ شروع ہی نہیں کیا. تو اب وہ پریکٹس میں نہیں، تو تھوڑی سی پریکٹس کر لیں. آج کل دیکھیں بہت آسان ہے. رمضان کا مہینہ کتنا اچھا مہینہ ہے. ٹی وی کھولیں تو قرآن آ رہا ہے، انٹرنیٹ میں جائیں تو قرآن آ رہا ہے، فیس بک میں جائیں تو قرآن آ رہا ہے، یوٹیوب میں جائیں تو قرآن ہے. دنیا کے بڑے سے بڑے قاری کی آواز میں، بچوں کی آواز میں، بڑوں کی آواز میں، ہر چیز دستیاب ہے. تھوڑا سا کھول کے بیٹھیں، تھوڑی سی پریکٹس کریں. ایسے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں، ایسی اپلیکیشن آ گئی ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والی، وائس ریکگنیشن سسٹم کے ساتھ کہ آپ پڑھیں وہ خود آپ کو کریکشن کر کے بتائے گا، کتنا پرسنٹ آپ نے صحیح پڑھا یہ بتائے گا. یہ ساری چیزیں دستیاب ہیں آج کل. آج کے زمانے میں تو بہانے تو ہے ہی نہیں کوئی. لیکن دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھنا. بہت سے لوگ جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ کیوں نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا. اچھا سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ ہماری زبان اور ہے اور قرآن کی زبان اور. یہ کامن جواب ہے بالکل کہ ہماری زبان اور ہے اور قرآن کی زبان اور، لہٰذا ہم سمجھ نہیں سکتے. بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں اچھا لوگ اللہ نے قرآن کو عربی میں کیوں نازل کر دیا. یہ تو وہ سوال ہے نا کہ اگر انگریزی میں قرآن نازل ہوتا تو قرآن میں یہی ہے کہ اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو یہی سوال کرتے. انگریزی میں ہوتا تو کہتے انگریزی میں نازل کر دیا، فارسی میں ہوتا تو کہتے فارسی میں کو نازل کر دیا، اردو میں قرآن ہوتا ہے اللہ نے اردو میں کو نازل کر دیا، عرب پوچھتے اردو میں کو نازل کر دیا. جیسے سوال ہے نا کہ مجھے کیوں نکالا، اس کا کیا جواب ہے. اسی طرح اگر کسی اور زبان میں قرآن نازل ہوتا ہے تو یہ سوال ہو جاتا ہے کہ فلاں زبان میں کیوں اتارا. تو اصل میں تو قرآن کو عربی مخاطا نے اس لیے نازل کیا کہ اس زمانے میں عرب جو تھے وہ سب سے زیادہ گمراہ تھے، ان کو سب سے پہلے ایڈریس کرنا تھا. تو اس لیے ان کی زبان میں اتارا تاکہ یہ قوم سمجھ لے، اور یہ سمجھ لیں گے تو پوری دنیا سمجھ لے گی. اور عربی زبان جو ہے ذرا زیادہ فصیح زبان سمجھ جاتی تھی، زیادہ ووکیبلری میں رچ ہے. ایک لفظ کے 70 معنی بھی ملتے ہیں وہاں پر، اور ایک چیز کے لیے 70 الفاظ بھی ملتے ہیں. بڑی باریک زبان ہے، بڑی نازک ہے، نازک زبان ہے. بڑی پائے کی شاعری ہوئی ہے اس زبان کے اندر. لٹریچر بہت رچ ہے، ووکیبلری بہت رچ ہے، گرامر اس کی بہت اسٹرانگ ہے. یہ ساری باتیں بھی ہیں اس کے ساتھ ہیں، جس کو عربی و مبین کہا گیا ہے. مبین کا مطلب یہاں فصیح و بلیغ عربی. تو یہ ذرا کچھ باتیں ہیں، لیکن اصل جو بات ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کی زبان اور ہے، ہماری زبان اور.
تو دیکھیے دنیا میں تو یہ کامن ہے. یہ جو میں تو تقریر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے جو نیوزی لینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی زبان اور ہے, مادری زبان اور ہے, اور علاقے کی زبان اور ہے. تب آپ نے کیا کیا, کوئی حل نکالا یا نہیں نکالا؟ یا اردو والے اردو میں باتیں کر رہے ہیں, پنجابی والے پنجابی میں باتیں کر رہے ہیں, سندھی والے سندھی میں باتیں کر رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے نا. کوئی نہ کوئی حل نکالا آپ نے اس کا. تو وہ حل کیا ہے؟ دیکھیے وہ حل جو ہے وہ 2 طرح کا ہے, 2 طرح کا حل ہے, اور وہی حل قرآن میں بھی ہے کہ آپ چاہیں تو قرآن کو سمجھنے کے لیے 2 طریقے اختیار کریں. ایک ہے یہ کہ آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیں. قرآن کے ترجمے موجود ہیں دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہی ہے. بڑی زبانوں میں تو سینکڑوں ترجمے ہیں, اردو زبان میں کئی 100 ترجمے ہیں, فارسی زبان میں کئی 100 ترجمے ہیں. یہاں تک کہ جو علاقائی زبانیں ہیں, سندھی میں, پنجابی میں, بروششکی میں, بلتی میں, علاقائی زبانوں میں قرآن کے ترجمے ہیں. تو ترجمہ موجود ہے, ترجمے سے آپ پڑھ لیں. اور یہ ترجمے جو ہیں وہ آسان بھی ہیں, سلیس بھی ہیں, با محاورہ بھی ہیں, ان سے آپ پڑھ لیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. تاکہ یہ بات تو نہ ہونا کہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہیں. اگر روزانہ جتنا قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں. ایک سپارہ اگر پڑھ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھ لیں, ترجمہ اور قرآن کو ساتھ ساتھ رکھ کے پڑھ لیں. ایسا قرآن بھی چھپا ہے ترجمہ اور عربی اور اردو آمنے سامنے ہے, عربی اور انگلش آمنے سامنے ہے. ان کو ساتھ ساتھ پڑھیں, آہستہ آہستہ واقف ہو جائیں گے, فلوئنسی آ جائے گی, فیملیرٹی آ جائے گی بھی, اس سے جو ہے نا وہ سمجھ میں آنے لگے گا. تو ترجمہ کو دیکھ لیں. لیکن ترجمہ پڑھتے وقت 2 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ترجمہ قرآن نہیں, ترجمہ از ناٹ قرآن. وہ قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ عربی زبان میں, عربک ٹیکسٹ ہے. اردو میں, انگلش میں, فارسی میں, سندھی میں, گجراتی میں, کسی بھی زبان میں آپ پڑھیں تو وہ قرآن نہیں ہے, اور ہم اس کو قرآن نہیں کہتے. یہ اس لیے بھی ہے کہ قرآن کی جو صحیح عبارت ہے, اصلی عبارت ہے, وہ محفوظ رہے. ایسا نہ ہو ترجمے کو قرآن کہنے کی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی. جیسے اگر آپ بائبل کو لیں کسی بھی بک شاپ سے, تو اگر آپ نے انگلش والا ورژن اٹھایا تو اس پہ بھی لکھا ہوا ہوگا دی بائبل. اردو والا لے لیں کتاب مقدس, انجیل. لیکن قرآن اگر بغیر ترجمے کے کہیں پر لکھو تو اس پہ قرآن نہیں کہیں گے, وہ قرآن نہیں ہے, وہ ٹرانسلیشن آف قرآن. تو جو عربی ہے وہ اصل میں قرآن, جو اردو ہے کسی اور زبان میں ہے وہ قرآن نہیں ہے. وہ دراصل جو مترجم ہے, جو ٹرانسلیٹر ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن. ٹرانسلیٹر نے جو سمجھا اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا. تو ٹرانسلیشن از دی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن بائی دا ٹرانسلیٹر. سال کا ایک انگلش ٹرانسلیشن ہے, بہت مشہور ہوا ہے. اس نے اس کے اوپر لکھا ہے دی ٹرانسلیشن آف دی میننگز آف گلوریس قرآن. یہ جو ہے وہ ٹرانسلیشن آف قرآن بھی نہیں ہے بلکہ ٹرانسلیشن آف میننگز آف قرآن. تو حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی ٹرانسلیشن ہیں وہ دراصل ٹرانسلیشن آف دی میننگز آف قرآن. یہ قرآن کو اس مترجم نے, اس ٹرانسلیٹر نے جو سمجھا, اس کے معنی, اس نے اس کو ایک دوسری زبان میں اپنے الفاظ میں لکھ دیا. اور دیکھیں ہر زبان کی جو ویکیبلری ہوتی ہے دوسری زبان کے اندر بالکل وہی لفظ نہیں ہوتا, تو پایا ہی نہیں جاتا بعض اوقات لفظ. مثال کے طور پر انگلش کا ایک لفظ ہے نیچر. اگر ہم عربی میں کہیں گے یا اردو میں کہتے ہیں قدرت, تو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ نیچر. مثلا قدرتی ذرائع, قدرتی ماحول, نیچرل انوائرمنٹ, نیچرل ریسورس. اور اگر ہم کہیں گے فطرت, اس کے لیے عربی میں کیا لفظ ہے؟ نیچر. فطری ماحول, نیچرل انوائرمنٹ. فطرت انسانی, ہیومن نیچر. جبکہ عربی میں فطرت اور ہے, قدرت اور ہے. لیکن اردو میں جو ہے, انگریزی میں جو ہے, اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے, وہ ہے نیچر. تو یہ بڑا ایشو ہے, کیونکہ بہت سارے الفاظ جو قرآن کریم کے اندر آئے ہیں ان کو ہم لوگ اپنی زبان میں بعض اوقات جب بیان کرتے ہیں تو وہ جو لفظ ہے وہ اصل میں کسی اور کام کے لیے.
الصلاح کا مطلب پریئر. تو پریئر تو بہت ساری چیزیں، چرچ میں ہو رہا ہے وہ بھی پریئر ہے، جو سیناگوگس میں ہو رہا ہے وہ بھی پریئر ہے، جو مندر میں ہو رہا ہے وہ بھی پریئر ہے. تو کیا جو مسجد میں ہو رہا ہے الصلاح، جو حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جو مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، از اٹ پریئر؟ اینڈ what is happening in church is also prayer. تو یہ مسئلہ ہے، کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں یہ مختلف زبانوں کی مجبوری ہوتی ہے. اردو زبان کی مجبوری ہے. اب میں مثال نہیں دے سکتا، وقت کی زیادہ نہیں ہے، کہ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جو قرآن کی آیت ہے لیکن اردو میں ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہے. مثلا خشیت، ہم لوگ کہتے ہیں خوف، خوف الگ ہے، خشیت خوف کے لیے لفظ خوف ہے اور خشیت ایک الگ لفظ ہے، لیکن اردو میں ہم اس کے لیے بھی خشیت کہہ دیتے ہیں. تو الفاظ ایک جیسے ہیں لیکن اس کا معنی اور. بعض اوقات لفظ ایک ہی ہے، عربی میں بھی لفظ ایک ہے لیکن عربی میں بھی اس کے متعدد معنی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک لفظ کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں معنی اور ہوتا ہے، کہیں اور اس کا معنی اور ہوتا ہے. انسان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں مؤمن، اس کا مطلب ہے ایمان والا. خدا کے لیے جب لفظ استعمال کرتے ہیں مؤمن، اس کا مطلب ایمان والا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے امان دینے والا. اس کا مطلب ہے امان دینے والا. دونوں میں فرق ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن فرق. بعض اوقات ایک ہی لفظ جو ہے ایک ہی آیت کے اندر دو الگ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے. جیسے سورہ نساء کے اندر ایک لفظ آیا ہے محسنہ اور محسن. تو محسنہ یعنی قلع بند، قلع بند عورتیں، محسنات. لفظ محسنات جو ہے وہ کہا گیا ہے شادی شدہ عورتوں کو اسی آیت میں سورہ نساء میں، اور اسی میں آگے چل کے کہا گیا محسنات نیک سیرت عورتوں کو، کیونکہ وہ بھی محسنات میں سے ہیں. ایک لفظ جو ہے وہ دو معنی میں ایک ہی آیت میں استعمال ہوا ہے. تو اب دیکھیں مترجم نے جو استعمال کیے ہیں الفاظ وہ اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس لیے ترجمے سے جو پڑھنا چاہتے ہیں بے شک وہ پڑھ لیں، لیکن ذہن میں رہے کہ ترجمہ قرآن نہیں ہے. اور ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ کلیم نہ کریں کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا. فائدہ اٹھا لیں، بے شک بہت اچھے ترجمے ہیں، بامحاورت ترجمے ہیں، رواں ترجمے ہیں، ان کو لیں، ان سے پڑھیں، لیکن یہ کلیم نہ کریں کہ آپ نے قرآن کو سمجھ لیا. اصل میں تو آپ نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں. اگر عربی میں نہیں پڑھا تو قرآن کو پڑھا ہی نہیں. اگر آپ نے شیکسپیئر کو انگلش میں نہیں پڑھا اور شیکسپیئر کے ڈرامے کا اردو ترجمہ پڑھ لیا، آپ نے شیکسپیئر کو پڑھا ہی نہیں. آپ نے شیکسپیئر کو کہاں پڑھا؟ اگر آپ نے ہیگل کو انگلش میں پڑھ لیا تو آپ نے ہیگل کو پڑھا ہی نہیں ہے. ہیگل کی کتاب تو جرمن میں ہے. تو جو اوریجنل کتاب کسی بھی زبان کی ہے، اگر آپ نے اس کو ٹرانسلیشن میں پڑھا ہے تو ٹرانسلیشن از ناٹ پرائمری سورس، ٹرانسلیشن از آلویز اے سیکنڈری سورس. تو کلیم نہ کریں، سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ترجمہ جو ہوتا ہے وہ معنی اور مفہوم کا کسی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن جو قرآن کے اندر باریکی ہے، جو ڈیلیکیسی ہے، اس کا ترجمہ ممکن نہیں، اس کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. ایک شعر ہے مثلا اردو کا شعر ہے، اس کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ اردو زبان میں خوبصورتی ہے. مثلا غالب کا شعر ہے، اگر آپ اس کو انگلش میں ترجمہ کر دیں Stupid heart, what happened to you, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، تو مذاق بن جائے گا. اسی طریقے سے آپ اگر شیکسپیئر کو کی پوئٹری کو یا کسی بھی اچھے انگریزی شاعر کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیں تو کچھ سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن جو لطافت ہے، جو باریکی ہے، وہ نہیں آئے گی. وہ خوبصورتی جو اسی زبان کے اندر ہے. ایک اردو کا شعر ہے، اس کی خوبصورتی اردو زبان کے اندر ہے، کسی اور زبان کے اندر نہیں. ترجمے میں وہ بات نہیں آ سکتی. تو قرآن تو بہت ایڈوانس ٹیکسٹ ہے، جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے اندر وہ لطافت نہیں آ سکتا، وہ خوبصورتی آ نہیں سکتی. تو ایک بہت بڑے عالم دین جو ترجمہ جنہوں نے بہت سارے کیے، صفدر نشوی صاحب مرحوم، انہوں نے تفسیر نمونہ کا ترجمہ بھی کیا ہے. ایک مثال انہوں نے دی، بہت خوبصورت مثال، کہ دیکھیں ایک پھول ہے، اوریجنل پھول، اور اس کے سامنے آپ نے ایک آئینہ رکھ دیا.
اس آئینے کے اندر پھول کا اکثار ہے. جو آئینے کے اندر پھول ہے وہ سائز میں، شیپ میں، کلر میں بالکل اوریجنل پھول کی طرح ہے، آئینے والا پھول. لیکن جو آئینے کے باہر پھول ہے اس میں خوشبو ہے، اور آئینے کے اندر جو پھول ہے اس میں خوشبو نہیں ہے. یہ ایک سبحان بہت اللہ، خوبصورت سبحان پھول، ایک بہت خوبصورت پھول کی آپ تصویر کھینچ لیں. بہت اچھے کیمرے سے، بڑے اچھے والے آج کل کیمرے آ گئے مہنگے والے، تو وہ جو خوشبو ہے وہ اصلی پھول کے اندر ہے، تصویر کے اندر نہیں. تو وہ ڈیلیکیسی ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری باتیں میں ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں، میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے بعض پڑھے لکھے لوگوں میں کہ وہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، انگریزی ترجمہ پڑھتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، چیپٹر نمبر فلاں، ورس نمبر اتنا، اور رمضان شروع ہوتی ہے درس قرآن دینا شروع کر دیتے ہیں. کچھ اس میں قرآن کچھ کھلاڑی ہیں، کچھ اداکار ہیں، کچھ گلوکار ہیں، ٹی وی کے مختلف چینلز میں آتے ہیں، ان کے اپنے بھی چینل ہیں بعض، اور آج کل تو یوٹیوب چینل بنا لیں آپ، سب سے آسان یہ ہے، اور درس قرآن شروع کر دیا. اداکار ہیں، اداکارائیں ہیں، گلوکار ہیں، فنکار ہیں، اور وہ بولنے میں ماہر ہیں، تیز ہیں، کہ رمضان پروگرام میں آ رہے ہیں، ٹی وی میں آ رہے ہیں، قرآن کا درس دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ترجمہ ہے ان کے پاس، وہ پڑھ لیا انہوں نے. تو صحیح بات یہ ہے کہ قرآن تو پڑھا ہی نہیں ہے آپ نے. قرآن کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ ترجمہ پڑھا ہے آپ نے، مترجم کو پڑھا ہے. تو ترجمہ مفید ہے، کارآمد ہے. اب پھر کیا کریں؟ دوسرا حل ہے کہ آپ قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھیں، شیکسپیئر کو انگلش میں پڑھیں، ہیگل کو جرمن میں پڑھیں، غالب کو اردو میں پڑھیں، اقبال کے فارسی کلام کو فارسی میں سمجھیں. اب یہ بات تو بہت مشکل لگتی ہے لوگوں کو، اتنی ساری زبانیں سیکھیں ہم. تو دیکھیں، قرآن سمجھنے کی بات ہو رہی ہے، عربی زبان سیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. عربی زبان سیکھنا ایک اور بات ہے، قرآن سمجھنا ایک اور بات ہے. کیونکہ جب آپ زبان سیکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. 4 ڈائمینشنز ہوتی ہیں اس میں: ریڈنگ، انڈرسٹینڈنگ، اسپیکنگ، رائٹنگ. اگر آپ 4 چیزیں جانتے ہیں تو اس کا مطلب وہ زبان جانتے ہیں. لیکن ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی، ہم عربی زبان کی بات نہیں کر رہے ہیں اس وقت. کیونکہ مدرسے میں جو عربی پڑھائی جاتی ہے وہ اور ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مدرسے میں 10 سال سے عربی پڑھتے ہیں لوگ، بڑے مشکل سے سمجھتے ہیں، اتنی موٹی موٹی گرامر کی کتابیں رٹتے رہتے ہیں، ضربا ضربا ضربو ضربا ضربا ضربنا. تو دیکھیں مدرسے کی ریکوائرمنٹ اور ہے. مدرسے میں چونکہ آگے کی کتابیں ان کو عربی میں پڑھنی ہے، لہذا ان کی میڈیم آف انسٹرکشن عربک ہے، ان کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کو عربی زبان آنی چاہیے، عربی میں آپ کو خط و کتابت کرنا ہے، عربی کا آپ کو اخبار پڑھنا ہے، عربی کے آپ کو ٹی وی کی خبریں سننی ہے. نہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن سمجھنے کی بات کر رہے ہیں. اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ریڈنگ جانتے ہیں، they have to move one step ahead. ان کو ایک قدم آگے بڑھانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ سمجھنا شروع کر دیں. بس آپ کو عربی میں لکھنا نہیں ہے، عربی میں کتابیں نہیں پڑھنی ہیں، صرف قرآن جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ لیں. اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے کورسز ڈیزائن کیے گئے ہیں. آج کل جو جدید طریقہ نکالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ووکیبلری بیسڈ لرننگ. جو نیچرل وے آف لرننگ ہے وہ ووکیبلری بیسڈ ہے. ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ گرامر نہیں سیکھتا. آپ نے اپنی مدر ٹنگ جو سیکھی ہوگی گرامر سے نہیں سیکھی. ان لوگوں کو اردو آتی ہے، بعض اوقات میں ان سے مثال دیتا ہوں کہ آپ کو اردو آتی ہے، کہتے جی آتی ہے. میں کہتا ہوں اچھا آپ ایسا کریں کہ مصدر سے حاصل مصدر بنائیں. یہ کیا ہے؟ لو یہ نہیں پتا آپ کو مصدر سے حاصل مصدر کس طرح بناتے ہیں؟ یہ تو اردو کی گرامر ہے، یہ تو میٹرک کے کورس میں شامل ہے. آپ کو کیا اردو آتی ہے؟ خاک آتی ہے. آپ مصدر سے حاصل مصدر نہیں بنا سکتے. وہ کہتے ہیں بھائی مجھے اردو آتی ہے، میں اردو بول سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، دیٹس آل. اب مصدر کیا ہے اور اس سے حاصل مصدر کس طرح بناتے ہیں یہ میرا ایشو نہیں. یا آپ کسی کو کہتے ہیں آپ کو انگلش آتی ہے، تو کہتے ہیں ہاں آتی ہے. آپ اسے کہ اچھا بتائیے واٹ از دی ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹو اینڈ گیو سم ایگزامپلس ایز ویل. کہتے ہیں سوری آئی ڈونٹ نو واٹ از ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹو. کیا خاک آپ کو انگلش آتی ہے؟ آپ کو یہ نہیں پتا ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹو کیا ہوتی ہے؟ تو کہے گا نو آئی نو انگلش، آئی کین speak in English, I can write English, I can read English, I can understand English. That's all. It means I know English. اب یہ کہ ساری گرامر جو ہم نے پڑھی ہے پتہ نہیں بچپن میں نہیں بھی پڑھی ہے تو وہ آنی چاہیے، یہ ضروری نہیں. تو وہ ایک الگ چیز ہے. لینگویج سیکھنے کے لیے گرامر آنا ضروری نہیں ہے.
نیچرل وے آف لرننگ جو ہے ووکیبلری بیسڈ ہوتی ہے. بچہ بھی ایک نیا نیا لفظ سیکھتا ہے, استعمال کرتا ہے, غلط استعمال کرتا ہے, پھر صحیح کرتا ہے, اس طرح سیکھتا ہے. تو بہت سارے کورسز ڈیزائن کیے گئے, قرآن کے حوالے سے بھی مختلف لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے ووکیبلری بیسڈ لرننگ, تاکہ اس کے ذریعے سے آپ جلدی سیکھ سکتے ہیں. گرامر کی ہوتی ہے, پھر آپ کہیں گے گرامر کی کتابوں کو آگ لگا دیں, نہیں. گرامر اس لیے ہوتی ہے کہ کسی بھی زبان کو اگر آپ صحیح پڑھنا چاہتے ہیں, صحیح لکھنا چاہتے ہیں, صحیح بولنا چاہتے ہیں, صحیح سمجھنا چاہتے ہیں, تو گرامر سیکھیں. گرامر نہیں آئے گی تو غلطی کے ساتھ بولیں گے, غلطی کے ساتھ لکھیں گے. جیسے ہمارے بسوں میں کنڈکٹر ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں روکو 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 لیڈیز آ رہا ہے. اچھا بات تو کر لی اس نے, اردو تو آتی ہے اس کو, اور ڈرائیور بھی سمجھ گیا کیا کہہ رہا ہے, لیکن اس نے کہہ دیا لیڈی کو لیڈیز کہہ دیا, سنگولر کو پلورل کہہ دیا, آ رہی ہے کو آ رہا ہے کہہ دیا, فیمنین کو میسکولین کہہ دیا. یہ کیا, یہ گرامر کی غلطی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو لینگویج نہیں آتی, لینگویج آتی ہے لیکن ود ایرر. دس از کالڈ دی کمیونیکیشن ود ایرر. اگر آپ ایرر فری کمیونیکیشن چاہتے ہیں تو آپ گرامر سیکھیں, اس لیول پہ جا کے گرامر بھی تھوڑی سی سیکھ لیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ قرآن کو سمجھنے کا مطلب ایک بہت مشکل کام بتا دیا, بلکہ قرآن کو سمجھنا بھی ایک اسٹیپ ہے. اگر کوشش کریں تو جو لوگ پڑھتے ہیں, ریڈنگ کرتے ہیں, وہ سمجھنے لگیں گے. ایک دم انسان ماہر نہیں ہو جائے گا, کسی بھی زبان میں نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ, تو وہ سیکھے گا. میرے خیال میں وقت کافی ہو گیا ہے, ہم یہیں پر روک دیتے ہیں اس بحث کو.